السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جب میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو دیکھا کہ کچھ بوڑھے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں حکومت خیال رکھتی ہے کہ اولڈ ہومز کے رہائشی بزرگوں کو سیر کے لیے لے جانا چاہیے۔ وہ اپنی بس کا انتظار کر رہے تھے، اتنے میں ایک اور بس آ کر رکی جس میں سے تھوڑی دیر میں چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے اترنے لگے جن کو سوئمنگ لیسن کے لیے قریب کے سوئمنگ سینٹر میں جانا تھا۔ اب ایک بس سے چھوٹے بچے اتر رہے ہیں اور دوسری بس میں سے بڑے بزرگ جو ہیں وہ چڑھ رہے ہیں۔ ایک عہد جو ابھی آنا ہے، ایک نسل جس نے ابھی پروان چڑھنا ہے، اور ایک طرف ایک عہد، ایک دور ہے، ایک فصل ہے جو کٹنے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ بوڑھے لوگ بھی بچے ہوتے تھے، اور یہ آج کے بچے بھی کل کو کس عمر تک پہنچیں گے کون جانے۔ یہ آنا جانا تو لگے رہنا ہے۔ ایک خیال آیا تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ مجھے بتائیے گا۔ تو آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں واصف علی واصف کی کتاب قطرہ قطرہ کلثوم سے، ان کی باتیں، ان کے خیالات۔ عنوان ہے خوف اور شوق۔ ڈر انسان کے احساس کا ایک قوی حصہ ہے۔ ہر حساس آدمی خوف زدہ رہتا ہے، خوف کی وجہ معلوم ہو یا نامعلوم، خوف قائم رہتا ہے۔ خوف انسان کی سرشت میں شامل ہے، اس سے مفر مشکل ہے۔ جب تک زندہ رہنے کی خواہش زندہ ہے، زندگی کے ختم ہو جانے کا ڈر ختم نہیں ہو سکتا۔ ڈر ایک سائے کی طرح انسان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ نئی خواہشیں نئے اندیشے پیدا کرتی ہیں، اور نئے اندیشے نئی خواہشیں تخلیق کرتے ہیں۔ خواہش کے نہ پورا ہونے کا ڈر ہر خواہش کے باطن میں موجود رہتا ہے، اور ڈر کے باوجود انسان خواہش کو نہیں چھوڑتا۔ بے یقینی کی فضا اور غیر یقینی حالات نے انسان کو اندیشے عطا کیے ہیں۔ زندگی کا چراغ موت کی آندھیوں کی زد میں رہا ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ یہ ڈر زندگی کو گھن کی طرح کھائے چلا جا رہا ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہر چیز اسے چھن جائے گی اور وہ اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ کسی نامعلوم منزل کی طرف اکیلا روانہ کر دیا جائے گا، تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ موت کا عمل تو زندگی کے عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن ہی میں مر جاتا ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، بینائی کے چراغ مدھم ہو جاتے ہیں، انسان کی آنکھوں کے سامنے محبوب اور مانوس چہرے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نقشے، جغرافیے اور تاریخیں بدل جاتی ہیں، آرزوئیں حسرتیں بن جاتی ہیں۔ موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں، ہر آرزو کی موت موت ہے، بلکہ عزیزوں کی موت اپنی موت ہے، وابستگی اور تعلق کی موت اپنی موت ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ با مقصد اور با معنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ موت کے ڈر کے علاوہ آج کی زندگی کو اور بھی کئی خطرات کا ڈر رہتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کی عبرت سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں اس دن سے خوف آتا ہے جب راز فاش ہوں گے اور بدعمالیاں چہروں پر لکھی جائیں گی، جب مجرم کی زبان خاموش کر دی جائے گی اور مستند گواہیاں اس کے خلاف رطب اللسان ہوں گی۔ وہ دن کسی دن بھی آ سکتا ہے۔ اس خوف سے نجات کا راستہ صرف اور صرف توبہ ہے۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ انسان اسی لیے تو دولت جمع کرتا ہے کہ غریبی سے نجات ملے۔ وہ جتنا مال جمع کرتا ہے اس سے زیادہ کی خواہش رہتی ہے۔ اس طرح دولت لوبھ پیدا کرتی ہے، اور یہ محبت خوف پیدا کرتا ہے۔ لالچ نہ نکلے تو خوف نہیں نکل سکتا۔ لا خوف لا تخف اور لا یحزنون کی منزلیں طے کرنے والے مال کی محبت سے آزاد ہوتے ہیں۔ دولت کی تمنا کے لیے خوف کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتے ہیں اتنا ہی غیر محفوظ ہونے کا ڈر ہمیں دبوچ لیتا ہے۔ سیکیورٹی کی تمنا
خوف کا دوسرا نام ہے۔ جو انسان دوسروں کو خوفزدہ کرتا ہے وہ خود خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جو طاقت خوف پیدا کرتی ہے وہ خود خوفزدہ رہتی ہے۔ طاقتور کو کمزور ہونے کا خوف کھا جاتا ہے۔ طاقت کا استعمال خوف کے ساتھ نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے۔ یہ خوف طاقت کی موت ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں رہ سکتی۔ فرعون کو موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ فرعون کی دولت، اس کا دبدبہ، اس کی حکومت اور اس کے لشکر اسے ایک بچے کے خوف سے نہ بچا سکے۔ ایک انسان کے خوف نے ایک بادشاہ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا اور آخرکار طاقت غرق دریا ہو گئی۔ اقتدار اور اختیار کا بے قرار رہنا فطری بات ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ماضی کی یاد خوف پیدا کرتی ہے۔ کچھ لوگ مستقبل کے اندیشوں سے دوچار ہیں۔ خوف موجودہ لمحے کا تو ہوتا ہی نہیں۔ خوف صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا ناخوشگوار نتیجہ ابھی باقی ہو۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض کا قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، محتاج تعبیر ہے۔ اور ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، ایک تصویر ہی تو ہے، بے جان تصویر۔ حال اور صرف حال حقیقت ہے۔ حال زندگی ہے، عمل ہے، خوف سے آزاد۔ جو ہوا سو ہو چکا، جو ہونا ہے سو ہو جائے گا۔ صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا۔ صرف خوفزدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ اسی فانی اور مختصر زندگی میں لوگوں نے خوف سے آزاد رہ کر کارنامے سر انجام دیے۔ عظیم تخلیقات ہوئیں، تہذیبیں پیدا ہوئیں، عجائبات بنائے گئے، تمدن پیدا ہوئے اور پرانے کھنڈرات کے دامن میں نئی عمارتیں بنائی گئیں۔ زندگی صرف خوفزدہ رہنے کے لیے نہیں ملی۔ خوف ترقی سے محروم کر دیتا ہے اور خوفزدہ انسان اپنے اندر ہی ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے اور یوں زندگی ہی میں مر جاتا ہے۔ عظیم انسان موت کی وادی سے باوقار ہو کر گزرتے ہیں۔ دراصل کچھ مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں ڈرتے ہیں۔ عبادت کریں تو اس کے نامنظور ہونے کا انہیں ڈر سا رہتا ہے۔ وہ سفر کریں تو حادثات کا خطرہ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز رکھتا ہے۔ دھوپ ہو تو انہیں دھوپ سے ڈر لگتا ہے، بارش ہو تو بارش سے۔ وہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے ڈرتے ہیں۔ وہ کسی ناگہانی آفت کی گرفت کے امکان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ان کے قلوب کی سرزمین میں ہمہ وقت زلزلے آتے رہتے ہیں۔ وہ ہر وابستگی سے ڈرتے ہیں۔ وہ قربتوں سے بھی ڈرتے ہیں اور فاصلوں سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہر مشاہدہ خوف پیدا کرتا ہے۔ اندیشوں کی آکاز بیل ان کی زندگی کے شجر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ان کی ہستی اس ٹوٹے ہوئے جہاز کی طرح ہوتی ہے جسے کوئی ہوا بھی راس نہیں آتی۔ بزدل انسان کو کوئی حالت خوف سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ کوئی نہ کوئی خطرہ اس کے وجود میں موجود رہتا ہے۔ اسے دریا میں ڈوب جانے کا ڈر رہتا ہے، صحرا میں پیاس سے مر جانے کا ڈر رہتا ہے، اسے دنیا کا ڈر رہتا ہے، عقبہ کا ڈر رہتا ہے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع تر ہے۔ یہ زندگی اندیشوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی، یہ زندگی اس کی رحمت اور اس کے فضل کے حصول کے لیے دی گئی ہے۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتیں اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالے میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ کامرانیوں کا، سرفرازیوں کا اعتماد اور یقین حاصل ہو جائے تو اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اعتماد محبت سے حاصل ہوتا ہے، خدمت سے حاصل ہوتا ہے، عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے، شوق جنت۔ مفادات کو مقدم سمجھنے والے مقام شوق نہیں سمجھ سکتے۔ شوق کا تعلق دل سے ہے، مفادات کا واسطہ دماغ سے ہے۔ دل قربانیاں پیش کرتا ہے، عقل حاصل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ قربانیاں پیش کرنے والے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اور حاصل کی تمنا کرنے والا محرومی کے اندیشوں سے نہیں نکل سکتا۔ جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا، یہ خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔
اور وہ مقصد خالق ہستی نے واضح اور واشگاف الفاظ میں فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی۔ خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ کیسی لگیں آپ کو آج کی باتیں؟ مجھے تو پڑھ کے ایک دفعہ سے پھر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملا۔ آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔